Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students of class 6. Open your secondary social studies for Pakistan by Peter Moss at page number 90. Chapter number 20, The Beginning and Spread of Islam. پیارے بچوں آج ہم کیا پڑھیں گے کہ دین اسلام کہاں سے شروع ہوا تھا اور کیسے کیسے پھیلا تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے. Let's start reading. Islam began at a time when conditions were favorable for it to spread. اسلام اس وقت میں پھیلا تھا جب اس کے پھیلنے کے لیے تمام شرائط جو تھیں، تمام کنڈیشنز وہ بالکل موزوں تھیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کے بارے میں تبلیغ دینا شروع کی تھی. Apart from a few towns on the coast and some oases in the interior, Arabia was a desert land. آپ سب کو پتہ ہے عرب جو ہے ایک صحرائی علاقہ ہے، وہاں ریتلا علاقہ ہے. کچھ علاقے جو کہ کوسٹ ہیں جیسا کہ جو سمندر کے کنارے پر موجود ہیں، یا پھر ایسے علاقے جہاں پر پانی موجود ہے، ان کے علاوہ عرب جو ہے وہ ایک صحرائی علاقہ ہے. Its people were mainly nomads wandering with their flocks and herds. وہاں پر رہنے والے لوگ زیادہ تر خانہ بدوش تھے. خانہ بدوش کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ جو ایک جگہ پر مستقل نہیں رہتے، اپنی خوراک کے لیے اور اپنے جانوروں کی خوراک کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں. In the small settlements, there were merchants and traders with strings of camels to carry good. اسی جگہ میں کون رہتے تھے؟ تاجر رہا کرتے تھے جو کہ اپنے کیملز، اپنے اونٹوں کے ساتھ رہا کرتے تھے تاکہ وہ چیزوں کو تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروا سکیں. To the east was the Persian Empire and to the west the Byzantine Empire based in Constantinople, modern Istanbul. مشرق کی جانب پرشین امپائر موجود تھا، یعنی پرشیا کی سلطنت تھی، اور مغرب کی جانب بازنطینی سلطنت تھی جو کہ جس کو ہم اب استنبول کہتے ہیں، وہاں پر موجود تھی. اس ٹائم اسے کانسٹینٹینوپل کہا جاتا تھا. The Persians were mainly Zoroastrians who believed in a good and a wise god, Ahura Mazda, and an evil god, Ahriman. جو پرشینز تھے وہ کون سے مذہب کو فالو کرتے تھے؟ وہ زورواسٹر کو فالو کرتے تھے. زورواسٹر مذہب کے مطابق ان کے دو خدا تھے، ایک اچھا اور عقلمند خدا جس کا نام اہورا مزدا تھا، اور ایک برا خدا تھا جس کو وہ اہریمان کہا کرتے تھے. The Byzantines were Eastern Orthodox Christians. اور جو بازنطین کے لوگ تھے وہ پکے کرسچن تھے، سچی والے، مطلب پوری طرح سے کرسچن تھے. Who worshipped one God, Jehovah, and his divine prophet Jesus Christ. جو کہ جہووا کسے کہتے ہیں؟ عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ جہووا لیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو مانتے تھے. Both of these empires were growing weak through constant wars and their religions became less and less strict. پہلے جو تھا پرشین امپائر وہ اپنے عروج پر تھا، اور بازنطینی امپائر بھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اسلام کی روشنی پھیلتی گئی کیا ہوتا گیا؟ یہ جو دونوں مذاہب تھے یہ ویک سے ویک ہوتے گئے، کمزور سے کمزور ہوتے گئے. اوکے، پیج نمبر 91 پہ ہے. In Arabia, the great majority of people worshipped a large number of different gods. عرب میں جو بہت سارے لوگ تھے وہ مختلف طرح کے خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، مختلف طرح کے بت تھے ان کے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. The main center of their worship was at Makkah, where there had been a shrine, the Kaaba. سب سے بڑا جو ان کا مرکز تھا جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے، جہاں پر وہ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ مکہ میں تھا. مکہ میں ایک شرائن تھا جسے اب ہمارا وہ مسلمانوں کا ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے. تب وہ لوگ اس کو ایک جگہ مرکز سمجھا کرتے تھے جہاں پر وہ بت رکھا کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے. From very early times, یعنی بہت شروع میں. The Kaaba had been built by the Prophet Ibrahim علیہ السلام and his son Ismail علیہ السلام. کعبہ جو تھا، خانہ کعبہ، آپ سب کو پتہ ہے کس نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. As a special place for Allah's worship. ایک اسپیشل جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے. But later it had become a pagan temple with hundreds of idols. لیکن بعد میں کافروں نے اسے اپنا مندر بنا لیا اور اس کے اندر بہت سارے بت رکھ لیے. آپ نے پڑھا ہے 360 بت رکھے گئے تھے جن کی وہ ورشپ کیا کرتے تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے.
Here, at specific times in a year, people came from all over the country for special worship and to hold great poetry festival. کیا کیا جاتا تھا؟ ایک اسپیشل ٹائم ہوا کرتا تھا، پورے ملک سے لوگ جمع ہوا کرتے تھے کعبہ میں اور ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اسپیشل ورشپ اس کو کہا جاتا تھا، اور وہاں پر شاعری کے مختلف فیسٹیولز جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا تھا. These regular events became both a pilgrimage for the pagan Arabs and a trade fair for the merchants. ایک تو انہوں نے اس کو اپنی عبادت کا مرکز بنا لیا تھا، اور دوسرا لوگ وہاں آتے تھے تو یہ ان کی تجارت کا ذریعہ، یعنی ملک کے مختلف حصوں سے لوگ آتے تھے، چیزیں خریدتے تھے، چیزیں بیچتے تھے، اس طرح سے یہ ان کی تجارت کا حصہ بن گیا تھا. تب کے کعبے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، جبکہ خانہ کعبہ آج ایسا ہے جہاں پر ہم سب مسلمان حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں. مکہ ایٹ دیٹ ٹائم واز رولڈ بائی دا قریش. اس ٹائم مکہ پر کس کی حکومت تھی؟ قبیلہ قریش کی حکومت تھی. پاورفل ٹرائب جو کہ ایک بہت طاقتور قبیلہ تھا. امنگ دیم دا بنی ہاشم, دا انسیسٹرز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم held a considerably important position. اس ٹائم پر قریش کی حکومت تھی اور قریش کے درمیان ہی ایک قبیلہ تھا بنی ہاشم جسے ہم کہتے ہیں, جو بنی ہاشم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور بنی ہاشم کا بھی عرب میں ایک مقام تھا. It was in Makkah that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in 570 CE. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں 570 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. In 610 with the divine revelation of the Quran he proclaimed his prophethood. اللہ تعالیٰ کے حکم سے 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا. The religion grew despite the strong opposition of the Makkans. جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے بہت مخالفت کی اس مذہب کی, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مذہب جو ہے پھیلتا چلا گیا. And strengthened as the divine messages continued. اور اللہ تعالیٰ کی جو وحی تھی وہ نازل ہوتی گئی اور اس طرح سے اسلام اور مضبوط ہوتا چلا گیا. In 622 the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated from Makkah to Medina. 622 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. And by 632 the last year of Quranic revelation Islam had spread across Arabia. اور 632 یعنی 632 میں قرآن کے پورا نازل ہونے تک, جب یہ آخری سال تھا جب قرآن پاک کی آخری کچھ حصہ جو ہے وہ نازل ہوا تھا, تو اسلام جو تھا وہ پورے عرب میں پھیل چکا تھا. The Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم passed away in 632. 632 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. He was a living example of the values taught by Islam. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام نے جو ہمیں اقدار اخلاق سکھائے ہیں ان کا ایک عملی نمونہ تھے. He was and continues to be a role model in all aspects of life for all Muslims. وہ تھے اور وہ ہیں کیا عملی نمونہ ہمارے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے, ہماری پوری زندگی کے تمام کاموں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی نمونہ تھے. نیکسٹ پیج نمبر 92 پر ہے The spread of Islam. اسلام پھیلا کیسے تھا؟ اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. Islam was taken to other areas beyond Arabia by the groups of early Muslims who migrated to escape persecution at the hands of pagan leaders in Makkah. مکہ میں جو کافر تھے وہ بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم کرنے لگ پڑے تھے, تو کچھ مسلمان جو تھے وہاں سے چپکے سے کسی بھی طرح نکل آئے تھے. ان کے ذریعے سے بھی اسلام مختلف علاقوں میں پھیلا تھا. جو لوگ کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے عرب سے باہر نکل آئے تھے. A large number had fled to Abyssinia during the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم life. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی کچھ لوگ جو تھے ایبیسینیا کسے کہتے ہیں, حبشہ کو, حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے, حبشہ کی طرف موو کر گئے تھے. ان کی وجہ سے بھی انہوں نے وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور وہاں پر بھی اسلام پھیلا تھا. The first migration in Islamic history took place before the hijrat to Medina. مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی تھی. وہ کون سی ہجرت تھی؟ جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے کی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف کی تھی. A group of about 80 Muslims led by Jafar ibn Abu Talib, the cousin of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, went to Abyssinia with a message of peace from the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کو ایک میسج, ایک امن کا پیغام دیا اور تقریباً وہ 80 مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر حبشہ چلے گئے. The ruler of Abyssinia was an honorable Christian, Negus. جو حبشہ کا بادشاہ تھا, حبشہ پہ جو رول کرتا تھا, وہ ایک اچھا تھا, وہ کرسچن لیکن وہ ایک اچھا انسان تھا جس کو ہم انگلش میں نیگس, اردو میں نجاشی, آپ سب نے اسلامیات میں پڑھا ہے.
who gave refuge to the Muslim, जिसने मुसलमानों को अपने यहाँ पनाह दी थी. He was deeply impressed when Jafar recited verses in praise of the Prophet Hazrat Isa alayhi salam and his mother Hazrat Maryam. वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था जब हज़रत जाफ़र अलैहि सलाम ने, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ईसा और उनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक की आयत तिलावत की थी. वो बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस हुआ था और उन्होंने मुसलमानों को अपने पास रखने की इजाज़त दे दी थी. Islam spread westwards, eastwards and northeastwards with incredible speed. अब इस्लाम जो है वो मुख्तलिफ जगह पर मशरिक़, मग़रिब, जनूब की तरफ फैलना शुरू हो गया था और बहुत गैर मामूली स्पीड के साथ यानी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गया था. Often it was taken by merchants and travelers from Arabia. इस्लाम को जो है अक्सर ताजरों ने, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहते थे, वो भी वहाँ तबलीग करते थे. इस्लाम इस तरह से भी फैला. समटाइम्स इट वाज आल्सो स्प्रेड बाय आर्मीज़. इसको फ़ौज ने भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया है. The Arab armies were relatively small but moved very quickly on their horses and camels. अरब में जो फ़ौज थी वो थी तो बहुत कम तादाद में, लेकिन वो अपने घोड़ों पर और ऊँटों पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से मूव कर जाते थे, जिनकी वजह से वो इस्लाम को फैलाते थे. इस्लाम फैलता था इस तरह से. They were tough desert men who had learned to live off the hand, finding food from the countryside through which they passed. ये जो अरब की आर्मी के लोग थे वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे. पहले वो देहात में रहते थे, उसके बाद जब वो आर्मी में आए तो उन्होंने वो देहात में जैसे वो ज़मीन से खुराक हासिल कर, जैसा कि हम भी मतलब आलू, सब्जियां, हर चीज़ ज़मीन में उगाते हैं, वो सब कुछ जहाँ से वो गुजर कर आए थे वो सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया और उन्होंने एक टफ़ जो ज़िंदगी है वो गुजारना शुरू कर दी. They did not need huge supply lines with string of animals and cart carrying food and weapons as most armies did. उनकी वो पुरानी तमाम जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके थे उन्होंने तर्क कर दिए. उनको अब बड़ी बड़े खानों की लाइंस की ज़रूरत नहीं थी, ना उनको बड़े असलहे की ज़रूरत थी. They were not however used to siege as there were almost no walled towns in their own lands. उनको हमले के लिए मुहासरा करने की ज़रूरत होती है, यानी कि साइडों पर अपना कब्ज़ा करने की, उनको वो करने की भी ज़रूरत नहीं थी. क्योंकि जो टाउन्स थे, जो लैंड से जहाँ पर उन्होंने हमला करना था, उनकी बड़ी बड़ी दीवारें नहीं थीं, वो आसानी से भी उन पर हमला कर सकते थे. बट दे लर्न क्विकली फ्रॉम देयर एनिमीज स्पेशली द बाज़ंतीन्स हाउ टू बिल्ड ह्यूज वुडन मशीन्स, कैटapults फॉर हर्लिंग ग्रेट रॉक्स. उन्होंने उनके जो दुश्मन थे बाज़ंतीन जो थे, बाज़ंतीन में ईसाई लोग रहा करते थे, उन्होंने उनसे बड़ी बड़ी मशीनें बनाना सीख ली थी. बेशक वो उनके दुश्मन थे, लेकिन उनके तरीके देख देख कर उन्होंने कैटापल्ट्स, मंजनीक्स बनाना शुरू कर दी थी. वो कैसे थी कि उसके अंदर हम एक बड़ा सारा पत्थर रखकर वो दूसरी तरफ फेंक सकते हैं, अपने दुश्मन आर्मी की तरफ जिधर आप फेंकना, जिसको आप तबाह करना चाहते हैं. They also learned how to build siege towers from climbing city walls and battering rams for breaking down walls. उन्होंने मुहासरा करने के लिए दीवारें बनाना भी सीख ली और उन दीवारों को तोड़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनको बनाना भी सीख लिया. Mostly they avoided heavily defended cities and swept past them. ऐसी सिटीज़ जो बहुत ज़्यादा डिफेंड की जाती थीं, जिनकी डिफेंडिंग के लिए आर्मी पहले मौजूद होती थी, वो उन पर हमला नहीं करते थे और गुजर जाते थे. लेटर बाद में when the fortresses had been cut off without supplies, the Muslim armies returned to attack them in their now weakened state or more often just to receive their surrender. पहले जो था उनका जो बाज़ंतीन थे, यानी उनका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा आर्मी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा दीवारें बना रखी थी. या जो मुसलमान थे उन्होंने उस वक्त उन पर हमला नहीं किया और वहाँ से गुजर गए. ठीक है, बाद में जब उन्होंने उन कलों को फ़तह करना चाहा, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वहाँ से खुराक की सप्लाई उठाई और पहले जो उनकी आर्मी थी उसको वीक किया. ये उनका एक तरीका था. फिर मुस्लिम आर्मी वापस आकर जब उनकी बाज़ंतीनियों की जो आर्मीज़ थी वो वीक हो गई, फिर उन्होंने उनके कलों पर हमला किया और इस तरह से उन्होंने उनके कले जो थे फ़तह कर लिए और उनकी सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया. या कुछ आर्मीज़, कुछ बाज़ंतीनी सल्तनतें ऐसे भी थीं जिन्होंने जंग के बगैर ही सरेंडर कर दिया था, हथियार डाल दिए थे. Okay students, today we have read chapter number 20. Read this chapter carefully and don't forget to mark your attendance in the comment box. Allah Hafiz.